بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آگے انہی کی دعا چل رہی ہے اور یہ جو ہے نا یہاں سے ربنا ما خلقتا، اس کے بعد 5 دفعہ ربنا آیا اور احادیث میں یہ بات ہے کہ یہ 5 ربنا کے ساتھ جو دعا مانگی جائے مثلا وہ قبول ہوتی ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ آگے جیسے یہ ربنا والی دعا ختم ہوتی ہے خدا کا جواب آتا ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر. لیکن صرف زبان پہ دہرانا مراد نہیں ہے، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں زندگی کا مقصد پہچان لیا انہوں نے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور یہ غفلتوں سے نکل کر اب زبان اور دل گویا ان کا ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر رہا ہے. کیا؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار پالنے والے، تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو یقیناً رسوا کر دیا. یعنی رسوائی وہ ہے جہنم میں جانا، رسوائی وہ نہیں ہے کہ جو سچے دین کے راستے پر چلنے پر لوگ تانے دیں. امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے تھے تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تمہاری قبول ہی نہیں ہونی. امام ظاہری کو دنیا پرست کہہ رہے، ان کی نظروں میں امام کی یعنی امام کو رسوا کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ ذہنیت دیکھیں، تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری قبول ہی نہیں ہونی. امام حسین کہا جا رہا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے رسوائی کیا ہے. اے ہمارے رب، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. یقیناً فقد اخزیت، قد تاکید کے لیے، تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے قیامت کے دن. اب یہاں پہ ظالموں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو مقصد حیات باطل سمجھتے ہیں. آیات کو لنک کیا کریں آپس میں ترجمہ پڑھتے ہوئے. سپیڈ میں پڑھنے والا یہ کام کر نہیں سکتا اور صرف عربی پر اکتفا کرنے والا بھی یہ کام نہیں کر سکتا. رک ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر تاکہ دیکھ سکو بات ہو رہی کیا ہے. پچھلی آیات کو اگلی آیات سے لنک کر کے دیکھ خدا کیا کہہ رہے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کون سے ظالم؟ جنہوں نے زندگی بے مقصد گزاری، الہی اعتبار سے بے مقصد. ورنہ تو بڑے مقصد اور بڑے ہر سال کے ٹارگٹ سیٹ کیا کرتے تھے. اس سال ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، اس سال ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. ایئرلی ٹارگٹ، منتھلی ٹارگٹ، ویکلی ٹارگٹ، ڈیلی ٹارگٹ، سب کچھ ٹارگٹ تھے. اللہ والا ٹارگٹ نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سن لیا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا. رسول اللہ، یعنی گویا کہ رسول اللہ کی بات کو سن کر جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ اس کے پہلے مصداق ہے. جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی، اے پروردگار ہم نے ایمان کے لیے ایک ندا دینے والے کی ندا کو سنا، فآمنا، ہم نے مان لیا، ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا اس کی دعوت. اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا. ان آمنوا بربکم، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس ہمارے گناہوں کی مغفرت کر. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس جہالت میں
ان کی مغفرت فرما دے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں کو دور فرما۔ آپ توجہ فرمائیں، مغفرت کا میں نے معنی آپ کو بتایا ہوا ہے، کمی بیشی دور کر دینا، کمی بیشی دور کر دینا۔ کفر، کفر کر دے، کفر کا معنی اصلی معنی جو ہے وہ ہے چھپا لینا۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ وہ چیز ہوتی ہے جو گناہ کو چھپا لیتی ہے یعنی بس ختم کر دیتی، یہ گناہ کا کفارہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کفر عنا سیئاتنا، سیئات سیئہ کی جمع ہے، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو، ہماری خطاؤں کو دور فرما دے، یہ ترجمہ کیا، یعنی ان کو چھپا لے، ڈھانپ لے، انہیں ختم کر۔ چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے جیسے ہے ہی نہیں، دیکھنے والوں کو دکھائی نہیں دے۔ تو یہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دعاؤں میں بھی جو قرآن نے خود بتایا ہے، کفر عنا سیئاتنا، اے پروردگار تو چھپا لے، اللہ چھپا لے پھر کون دیکھے گا؟ تو ہمارے، ترجمہ انہوں نے کیا ہماری خطاؤں کو دور فرما دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا، ہمارا خاتمہ بالخیر اور بالایمان کرنا۔ ہم نے تیرے نبی کی پکار سنی، ہم ایمان لے آئے، ہمارے پچھلے گناہ معاف کر اور ہمارا انجام بخیر کر۔ ابرار نیک لوگ، بار کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، جمع ابرار ہے، ابرار یعنی بہت سارے نیک، بر سے ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔